بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب، انگلش لٹریچر میں ایک بڑا مشہور ناولسٹ گزرا ہے، ٹامس ہارڈی۔ اس نے ایک ناول لکھا تھا دا میئر آف کاسٹر برج، اور اس کا ایک جو مین کریکٹر ہوتا ہے مائیکل ہنچرڈ، وہ ایک شخص کو ملازم رکھتا ہے، اور وہ ملازم آہستہ آہستہ اس سے سب کچھ چھین لیتا ہے۔ یعنی جو ہے وہ اس سے جو ہے اس کی پراپرٹی چھین لیتا ہے، میئرشپ اس سے چھین لیتا ہے، جس عورت کو پسند کرتا ہے، اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، وہ اسے چھین لیتا ہے اور اس کو بالکل بینک کرپٹ کر دیتا ہے۔ اب جناب ہنچرڈ جو ہے اس کو چیلنج دیتا ہے کہ میرے ساتھ ایک جو ہے تم لڑائی لڑو، کیونکہ جو ہے میں اپنا جو ہے جو میرے دل میں جو تمہارے خلاف جو نفرت ہے میں جو ہے اس کو ٹھنڈا کرنا چاہتا ہوں۔ تو ہنچرڈ جو ہے وہ بہت طاقتور ہوتا ہے جسمانی طور پر، تو یہ جب آمنے سامنے آتے ہیں تو وہ اپنا بائیں ہاتھ اپنے جسم کے ساتھ باندھ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ایک ہاتھ سے لڑائی کروں گا کیونکہ تم میرے مقابلے کا نہیں ہے۔ تو وہ ایک ہاتھ سے لڑتا ہے اور وہ فارفری کو جو ہے اس ٹکا کے مارتا ہے، اور جناب یہ ریسلنگ جیت جاتا ہے۔ آج کل کچھ ایسی ہی صورتحال ہمارے ملک میں ہو رہی ہے، یعنی عمران خان صاحب کو اور اس کی پارٹی کو انہوں نے اس کے ہاتھ پیر باندھے ہوئے ہیں اور اس کو جناب فٹ بال بنایا ہوا ہے، کوئی ادھر سے کک مار رہا ہے، کوئی ادھر سے کک مار رہا ہے۔ جتنے بھی طاقتور ادارے ہیں جس میں الیکشن کمیشن جو ہے سر فہرست ہے، پھر اس کے بعد عدالتیں آتی ہیں، پھر بیوروکریسی آتی ہے، یعنی ہر طرف سے جو ہے اس پہ جو ہے انہوں نے زندگی تنگ کر دی ہے۔ یعنی اگر آپ شروع سے جو ہے اس کا جائزہ لیں تو سب سے پہلے تو اس کے ساتھ یہ ظلم ہوا کہ جناب ایک اندرونی اور بیرونی طاقتوں نے مل کے اس کو حکومت سے جو ہے وہ اتارا۔ اچھا، مسند اقتدار سے اس کو اتار دیا، وہ کوئی اقتدار کا بھوکا نہیں تھا، لیکن جس طریقے سے اتارا وہ غلط تھا کہ اس کے اپنے کولیشن پارٹنرز کو ساتھ ملایا گیا اور پیسے کی جناب منڈیاں لگائی گئیں، اور اس کے بعد پھر جو ہے اس کے اوپر کوئی یعنی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی۔ یعنی اس نے جو ہے سپریم کورٹ سے بھی گزارش کی تھی کہ آپ انویسٹیگیٹ کریں کہ یہ جو ہے بیرونی اور اندرونی سازش ہے، لیکن کوئی وہ جو ہے انویسٹیگیشن نہیں ہوئی، اور سپریم کورٹ نے جو ہے وہ اسپیکر کی رولنگ کو جو ہے وہ نل اینڈ وائڈ کر دیا اور اس کو جو ہے حکومت سے ہاتھ دھونے پڑے۔ اس کے بعد جناب شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ آ جاتی ہے، جو کہ پہلے سائفر کو مانتے ہی نہیں ہیں، پھر جناب وہ اس کے بعد جو ہے وہ خود ہی میٹنگ کرتے ہیں اور جناب خود ہی وہ ساری چیزیں ثابت ہو جاتی ہیں کہ وہ بالکل درست بات تھی۔ چلیں جناب، وہ تو ہو گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد جناب جو ہے چونکہ حالات بہت خراب ہو جاتے ہیں اور عمران خان صاحب مطالبہ کرتے ہیں کہ جناب آپ فریش الیکشن کروا لیں۔ وہ نہیں کرواتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب آپ کی کے پی اور پنجاب میں گورنمنٹ ہے، آپ اسمبلی ڈیزالو کریں تو الیکشن کروا دیں گے۔ اچھا، عمران خان صاحب میری طرح سادہ آدمی ہیں، اس نے جناب وہ دونوں اسمبلیاں جو ہے وہ ڈیزالو کر دیں۔ اس کا خیال یہ تھا کہ یہ جو ہے اپنی بات پہ جو ہے وہ قائم رہیں گے۔ تو اس کے بعد یہ کہا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں جی، الیکشن تو اکٹھے ہی ہوں گے، جب جو ہے نیشنل اسمبلی اپنی مدت پوری کرے گی تو تب بھی ہوں گے۔ وہ عدالت میں چلے گئے، عدالت میں کیس ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے عدالت ان کے حق میں فیصلہ دیتی ہے کہ جناب 90 دن کے اندر انتخابات پنجاب اسمبلی اور کے پی اسمبلی کے کرائے جائیں۔ اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا، الیکشن کمیشن بھی کہتا ہے میں نہیں کروا سکتا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم فنڈ ہمارے پاس نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو الیکشن کی یعنی جو آئین کی وائلیشن ہوتی ہے، اور وہ جو بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوتی ہے وہ جو ہے اس کو پرولونگ کیا جاتا ہے۔ اچھا جناب، پھر اس کے بعد وہ ٹائم بھی گزر جاتا ہے، اس دوران بہت کچھ ہوتا ہے۔ یعنی اس دوران عمران خان صاحب کے اوپر جو ہے حملے بھی ہوتے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو ہے ایک پلان ہوتا ہے اس کو ختم کرنے کا، اس کے اوپر جو ہے ہیلی کاپٹر جو ہے وہ اس میں ایسا فیول بھرا جاتا ہے کہ اس کے کریش ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد جناب وزیر آباد میں اس پہ ایک اور اٹیک ہوتا ہے، اس کو گولیاں لگتی ہیں۔ لیکن بہرحال جو ہے وہ شخص جو ہے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اسے کیا کام لینا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی جان بچا لیتے ہیں۔ اچھا، جب یہ سارے معاملات ہو جاتے ہیں تو اب ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اب کریں تو کیا کریں۔ آخر میں کیا ہوتا ہے کہ جناب 9 مئی کو ایک فالس فلیگ آپریشن ہوتا ہے کہ اس کو بڑی جو ہے یعنی ذلت آمیز طریقے سے گرفتار کیا جاتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہاتھے سے، اور اس کے بعد جناب توڑ پھوڑ ہوتی ہے، اور توڑ پھوڑ پی ٹی آئی والے نہیں کرتے ہیں، یہ بات طے ہے کہ یہ اندر دہشت گرد چھوڑے جاتے ہیں، جس میں جو ہے حامد میر صاحب کا بھی ایک ٹویٹ تھا کہ جناب یہ 4 بندوں نے مل کے کیا تھا، جس میں آئی جی پنجاب، رانا ثناء اللہ
اور پتہ نہیں 2-3 بندے اور وہ انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے کہ یہ لوگ انہوں نے مل کے یہ سارا پلان بنایا تھا. بہرحال تو وہ اس کے بعد وہ سارا ملبہ جو ہے پی ٹی آئی پہ ڈالا جاتا ہے، ان کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہوتا ہے، ان سے جناب ان کو اٹھایا جاتا ہے، ان کی لیڈرشپ پہ ظلم و ستم کیے جاتے ہیں، پھر ان سے جناب پریس کانفرنسیں کروائی جاتی ہیں، پارٹی کو توڑنے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن بہرحال وہ کافی حد تک کامیاب ہو جاتے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہے عمران خان صاحب کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور کچھ جو ہے ڈٹ جاتے ہیں. بہرحال یہ سلسلہ چلتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد جناب عمران خان صاحب کو یہ لوگ جیل میں ڈال دیتے ہیں، اور وہ تقریباً ابھی 6 مہینہ جا رہا ہے کہ وہ جیل میں ہے. یعنی اس کا ٹرائل تک جو ہے وہ جیل کے اندر چلاتے ہیں، کیونکہ یہ ڈرتے ہیں کہ کہیں باہر آیا تو عوام کہیں بہت زیادہ نکل نہ آئے، کوئی ہمارے لیے کوئی جو ہے نا لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ نہ بن جائے، یا اس کے زندہ باد کے نعرے نہ لگائیں، اس کے اوپر پھولوں کی پتیاں نہ پھینکیں، کیونکہ جو ہے وہ نہیں دکھانا چاہتے کہ جناب یہ جو ہے نا پاپولر ہے. تو بہرحال تو انہوں نے یعنی ہر حربہ استعمال کر لیا. اچھا، اس سے پہلے جتنے بھی ہمارے سیاسی جو قائدین ہیں وہ جب جیل جاتے ہیں تو یا تو وہ ڈیل کر کے باہر نکل آتے ہیں، یا ملک سے باہر چلے جاتے ہیں، یا پھر بیمار ہو جاتے ہیں جناب. کبھی کمر میں تکلیف ہو جاتی ہے، کہیں کوئی اور تکلیف ہو جاتی ہے، کہیں کسی کو بواسیر ہو جاتی ہے، تو وہ جناب زیادہ تر ٹائم جو ہے ہسپتال میں گزار لیتے ہیں. لیکن یہ مرد مجاہد جو ہے 6 مہینہ جا رہا ہے، اس نے کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ جناب میرے سر میں درد ہے. تو وہ شخص ڈٹا ہوا ہے، اور اس میں اس شخص کا کوئی مفاد نہیں ہے، وہ قوم کے لیے کھڑا ہے. اگر وہ اپنے مفاد کے لیے کھڑا ہوتا تو ڈیل کر کے باہر آ جاتا. اس کے لیے کس چیز کی کمی ہے؟ لیکن وہ قوم کے لیے کھڑا ہے. لیکن وہی بات ہے کہ اب دیکھتے ہیں کہ قوم اس کے لیے کیا کرتی ہے. اچھا جناب، اب جو ہے جو آخری جو کہتے ہیں نا کہ تابوت میں آخری کیل ٹھونکنا، تو اب آخری کیل جو اب انہوں نے جو ہے اس کے جو ہے تابوت میں لگائی ہے، وہ یہ ہے کہ اس سے جناب انہوں نے الیکشن سمبل چھین لیا ہے. کیونکہ ہروانا ہے، ظاہر ہے، مطلب فکسڈ الیکشن ہے، فکسڈ ڈھکوسلا یہ کر رہے ہیں، تو اس کو ہرانے کے لیے ہر حربہ استعمال کر لیا ہے، تو وہ قابو نہیں آ رہا ہے. تو اب آخری حربہ کیا تھا کہ جناب الیکشن سمبل چھین لیا جائے. یعنی پہلے الیکشن کمیشن نے الیکشن سمبل چھینا، پھر وہ پشاور ہائی کورٹ چلے گئے جہاں پہ الیکشن کروایا، تو پھر جناب پشاور ہائی کورٹ نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا، اور بالکل صحیح درست فیصلہ دیا. لیکن ادھر جناب یہ قاضی صاحب کی عدالت میں جب یہ فیصلہ آتا ہے، پہلی بات تو یہ تھی کہ قاضی صاحب کو اس فیصلے کو سننا ہی نہیں چاہیے تھا. کہ جب پشاور ہائی کورٹ نے دے دیا تو یہ کوئی تک ہی نہیں بنتی تھی، کیونکہ الیکشن کے دن ہے، ان دنوں میں جو ہے نا یہ کیوں سنا جائے، نمبر 1. نمبر 2، الیکشن کمیشن کا حق نہیں تھا کہ وہ جو ہے نا فریق بن کے تو یہاں پہ لے کر، اس کا تو کام ہے الیکشن کا، یعنی اس نے الیکشن کروانے تھے، لیکن وہ لے کر آیا. اس کا مطلب ہے کہ وہ آلریڈی جو ہے ان کے دلوں میں گرج ہے. پھر قاضی صاحب نے اپنا غصہ نکالا، جو ریفرنس کے خلاف پی ٹی آئی گورنمنٹ نے کسی کے کہنے پہ جو بھیجا تھا، تو اس کا بدلہ جناب انہوں نے لے لیا، اور جناب ان سے الیکشن جو ہے وہ سمبل چھین لیا. اچھا، اب جو ہے قاضی صاحب اتنے معصوم بن گئے کہ وہ کہتے ہیں جناب ان کو الیکشن لڑنے کی تو اجازت ہے نا، تو کیا مسئلہ ہے، اگر سمبل نہیں بھی ہے تو کیا ہو گیا. یعنی اس کو یہ نہیں پتا کہ الیکشن سمبل نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں جناب ان پڑھ لوگ ہیں، اور ہر اگر پارٹی کے ممبر کو الگ الگ سمبل ملے گا تو لوگوں کو کس طرح سے جو ہے نا ان کو بتایا جائے گا، ان کو ایجوکیٹ کیا جائے گا. پھر اس کے بعد جو نا پارٹی کی جو سیٹیں ہوتی ہیں، جو مخصوص سیٹیں ہوتی ہیں، ان کا کیا ہوگا، یعنی کتنے مسائل ہوں گے، ٹھیک ہے نا. لیکن قاضی صاحب جناب وہ اپنے جو ہے یعنی گرج کی وجہ سے جو ہے وہ یعنی ہر بات میں پتہ چل رہا تھا کہ یہ جو ہے نا نواز شریف کی لائن پہ چل رہے ہیں، اور وہ محظوظ ہو رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، اور پہلے سے فیصلہ جو ہے ان کا جو ہے ذہن پڑھا جا سکتا تھا کہ ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے. بہرحال تو یہ سب کچھ ہو گیا. اب جناب جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ دیکھیں کہ انہوں نے جو ہے ایک پلان بی بنایا تھا کہ وہ جو اختر ڈار صاحب ہیں کہ جناب ان کے ساتھ جو ہے نا ایک کانٹریکٹ انہوں نے سائن کیا تھا کہ اگر ہمارا الیکشن سمبل لیتے ہیں تو ہم جناب آپ کے سمبل پہ جو بیٹس مین کے سمبل پہ الیکشن لڑیں گے. تو جناب ایجنسیاں کیا کرتی ہیں کہ جناب اس کو اٹھا لیتی ہیں، اس پہ تشدد کرتی ہیں، اور اس کے بعد جناب اس سے پریس کانفرنس کرواتی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب میرا تو ان کے ساتھ کوئی معاہدہ ہی نہیں ہوا. یعنی ان کا پلان بی کو بھی فیل کر دیا جاتا ہے. یعنی ہر طریقے سے ان کے اوپر جو ہے وہ زندگی تنگ کر دی جاتی ہے. تو اب ایک آخری جو ہے وہ یعنی چیز رہ گئی ہے، وہ ہے الیکشن ڈے. الیکشن ڈے پہ اب کیا ہوتا ہے یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن جو کچھ یہ کر رہے ہیں اسے لگتا نہیں ہے کہ یہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ جیتنے دیں گے. انہوں نے دھاندلی بھی کرنی ہے، انہوں نے الیکشن جو ہے وہ فیئر نہیں کروانے ہیں، انہوں نے بیلٹ باکس بھی اٹھانے ہیں، انہوں نے بدماشی بھی کرنی ہے، انہوں نے غنڈہ گردی بھی کرنی ہے. اب ڈیپینڈ کرتا ہے
کہ کتنی تعداد میں لوگ نکلتے ہیں اور اس پلان کو وہ ناکام بناتے ہیں. اگر زیادہ تعداد میں 70-75% جو ہے لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے نکل آتے ہیں اور وہ جناب وہاں پہ پہرا دیتے ہیں تو میرا خیال ہے پھر جو ہے چونکہ تصادم کا خطرہ ہوگا تو پھر شاید جو ہے نا ایجنسیاں اور جو دوسرے ادارے ہیں وہ شاید میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ رزسٹ نہیں کریں گے. ادروائز جو ہے انہوں نے یہ میچ فکس کیا ہوا ہے اور ہر صورت میں جو ہے نا عمران خان صاحب کو اقتدار سے باہر رکھنا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے نا ایک حدیث جو ہے وہ روایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ شخص جو ظلم کرتا ہے, وہ شخص جو تکبر کرتا ہے اور وہ شخص جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے اس کو دوزخ کی آگ میں پھینکا جائے گا. اب ان میں آپ دیکھ لیں کہ کیا یہ سارے لوگ جو ہیں جو اداروں کے سربراہان ہیں کیا یہ ظلم کے مرتکب ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں؟ اپنے دل سے پوچھیے, اپنے ضمیر سے پوچھیے. نمبر 1. نمبر 2, کیا یہ تکبر کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ یعنی ایک آدمی جو نہتا ہے, ایک جماعت جو نہتی ہے, جنہوں نے ابھی تک جو ہے نا وہ MQM کی طرح جو ہے وہ اسلحہ نہیں اٹھایا اور وہ جناب ظلم سہ رہے ہیں اور یہ جناب ان کا مذاق بھی اڑا رہے ہیں, ان کی تسلیل بھی کر رہے ہیں, ان کو ان کا حق بھی نہیں دے رہے ہیں, تو کیا یہ تکبر کے زمرے میں آتا ہے نہیں آتا ہے؟ اور پھر تیسری چیز, وہ ذخیرہ اندوزی بھی کر رہے ہیں. اب آپ کہیں گے کہ یار یہ کیا میں بکواس کر رہا ہوں کہ ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں. وہ کیسے ذخیرہ اندوزی ایسے کر رہے ہیں کہ جناب یہ لوگ طاقت کی ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں, یعنی بیوروکریسی کی طاقت, عدالت کی طاقت, الیکشن کمیشن کی طاقت, اسٹیبلشمنٹ کی طاقت, یہ ساری طاقتوں کو یکجا کر کے ایک پارٹی کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے. تو یہ طاقت کی ذخیرہ اندوزی ہے. تو یہ تمام جو چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہیں کہ یہ 3 چیزیں جو ہیں آپ کو جہنم کی آگ میں لے جانے کے لیے کافی ہیں. تو کیا یہ تینوں چیزیں جو ہیں آپ اپنے دماغ سے سوچ کے جواب دیجیے گا کہ کیا یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ ان میں پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی جو کہ جہنم کا جو ہے سبب بن سکتی ہیں. تو اب جو ہے صورتحال کیا ہے؟ اب صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف عمران خان صاحب ہیں اور اس کے ساتھ عوام کھڑی ہے, دوسری طرف یہ تمام جو طاقت کے استعارے ہیں جن کے پاس جو ہے ہر قسم کے وسائل ہیں اور تمام ادارے یہ دوسری طرف کھڑے ہیں. اب ان کا مقابلہ عوام کے ساتھ ہے. اب دیکھیں اگر عمران خان صاحب جیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے قوم جیت جائے گی, اور اگر عمران خان صاحب ہارتے ہیں تو اس کا مطلب ہے قوم ہارے گی اور یہ مافیاز, یہ ادارے, یہ طاقت کے استعارے جیت جائیں گے. اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد وہی کچھ ہوگا جو پہلے ہوتا آیا ہے, یعنی ملک جو ہے وہ اس کا سفر جو ہے پیچھے کی طرف شروع ہو جائے گا اور دوسری صورت میں ملک جو ہے وہ آگے نکلے گا. تو اب دیکھیے کیا ہوتا ہے. بڑی گھمسان کی جنگ جاری ہے, تو آپ لوگوں نے انجوائے نہیں کرنا, اس کا تماشا نہیں کرنا, بلکہ حق کے ساتھ جو ہے وہ ڈٹ کر کھڑے ہونا ہے اور 8 فروری کو جو ہے حق کا ساتھ دینا ہے. اور جو بھی سمبل ملے عمران خان صاحب کو, چاہے ایک سے زیادہ سمبل ملیں, آپ لوگوں نے جو ہے نا اس کا ساتھ دینا ہے اور اس کو ہر صورت جو ہے اس کو جتوانا ہے. اگر وہ جیت گیا تو ہمیں پورا یقین ہے کہ اس دفعہ ہمارا یہ نظام جو ہے وہ انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.